أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم۔ آج کچھ ریکارڈنگ آڈیو تلاوت میں تھکاوٹ ہے، اس وجہ سے بھول رہا ہوں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے جو کام ہم نہیں کرتے، کبھی کبھی تھوڑی مزدوری کر لیتے ہیں تو پھر تھک جاتے ہیں۔ مولوی لوگ سست بہت ہوتے ہیں نا، کبھی بلاک شاک اٹھا لیے، کبھی کیا کر لیا تو آج کل اس لیے آواز تھکی ہوئی ہوگی۔ فی الحال توجہ فرمائیں آپ، ٹھیک ہے؟ گزارا کرنا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين۔ پچھلے رکوع میں کچھ خلاصہ کیا ہے؟ آخرت کا ذکر، سفر آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، کچھ مثالیں دے کر سمجھایا گیا تھا۔ کشتیوں کا ذکر، سواریوں کا ذکر اور ذکر کر کے آخرت کو یاد دلانے کا ذکر۔ یہاں کیا ہے جی؟ دوسرا رکوع ہے، 16ویں آیت ہے۔ آج کیا ہے؟ بروز بدھ ہے۔ کیا ہے؟ برد ہے، اور ٹیوزڈے ہوتا ہے میرے خیال سے، اور شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چار شنبہ فارسی میں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، بدھ کو بولتے ہیں یوم الاربعہ عربی میں۔ بہرحال ام اتخذ، یا اس نے انتخاب کر لی، مما یخلق، اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، بنات۔ کیا بنات کیا ہوتے ہیں؟ مدرسہ للبنین والبنات لکھا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے مدرسہ، بچوں اور بچیوں کے لیے بنات کا مطلب کیا ہوا؟ بنات کا مطلب کیا ہوا؟ بیٹیاں۔
وَأَصْفَاكُمْ اور چن لیا تم کو بالبنین 7 بیٹوں کے. بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے؟ تمہیں تو بیٹے پسند ہیں، بیٹے کی شے پیدائش پہ خوش ہوتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وَإِذَا بُشِّرَ حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بما ساتھ اس کے جو ضرب للرحمن اس نے بیان کیا رحمان کے لیے، مثلا کیا مطلب، ظل ہو جاتا ہے مثال، وجہہ اس کا چہرہ مسودن سیاہ، بات سمجھ آ رہی ہے، وہو کظیم اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے، یعنی غصے میں ہو جاتا ہے. حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت خوشخبری دی جاتی ہے، ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدا رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے، اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب، پڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا، مطلب کیا ہوا بات کا. تو اللہ کے بارے میں فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، اور جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں ننھی سی پیاری سی بیٹی ہوئی، تو کیا ہوتے ہیں، مبارک شارک نہیں دیتے، نام مبارک وہ بن جاتا ہے. اور سمجھ آئیے، آج کل بھی ایسی جہالتیں کچھ ہیں، نہیں ہونی چاہیے، جو ہیں تو ختم ہونی چاہیے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. أَوَمَن اور کیا بھلا جو يُنَشَّأُ پالا جاتا ہے، فی مطلب میں، الحلیتی زیورات میں، وہوا فی الخصام اور وہ جھگڑے میں، غیر مبین غیر واضح ہو. کیا مطلب آگے، اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کر سکتی، صرف زیور پہن کے من ٹھن کے بیٹھ جاتی ہے، شادیوں میں میک اپ شیک اپ کرتی ہے. سمجھ آئیے، زیورات پہن کر، دیکھو اللہ نے میک اپ کا ذکر نہیں فرمایا، زیب و زینت، زیورات اگر پہننے ہیں چھپانا پڑے گا ان کا. قرآن میں سورہ نور میں ترجمہ ہے، مفہوم ہے، احکامات ہیں. زیورات کی آواز بھی نہ آئے، زیور اگر پائل شیل آپ نے پہنے ہوئے، ونگے شنگے، چوڑیاں مڑیاں، ہار مار اگر پہنے ہوئے تو کیا ہوں گے، ان کا بھی پردہ ہوگا. اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو پھر پہننے کی ضرورت نہیں، بیچ کے زکوٰۃ دو. بات سمجھ آ رہی ہے. اگر چھپے ہوئے زیور کو ظاہر کرنا جائز نہیں تو چہرہ جو چھپانا فرض ہے، اس پہ میک اپ دکھانا کب جائز ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے گھر میں ہم نے دیکھا بیٹیاں پردہ نہیں کر رہی، چہرہ نہیں چھپا رہی، بال نظر آ رہے ہیں، چہرہ نظر آ رہا کھلا ہے، یہ آپ کے پردے کے قابل ہیں کہ نہیں؟ تو کون سمجھائے گا؟ ملا جی سمجھائیں گے، قاری صاحب کی ذمہ داری ہے، آپ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ سب کی ذمہ داری ہے. سب جس کو علم مل رہا ہے، قرآن مل رہا ہے، علوم مل رہے ہیں، تو یعنی اس پہ بحث مباحثے ہوتے ہیں. یعنی وہ نہ کوئی جنگ لڑ سکتی ہیں، نہ کوئی لیڈرشپ کر سکتی ہیں، کمزور صنف نازک ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن ان کو بھی مقابلہ کی اجازت ہے. وہ مقابلہ صحابہ کرام میں، صحابیات میں ایسی ماشاءاللہ دلیر واقعات ملتی ہیں کہ انہوں نے مقابلے کیے ہیں. یعنی کہ وہ پیچھے تھیں، لیکن اکثریت ایسے ہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ یعنی گھروں میں رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے جی، عورتیں. تو یہ بات ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیا الملائکۃ فرشتوں کو، الذین ان کو، ہم وہ جو، عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے، اناثا عورتیں یعنی بیٹیاں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا عقیدہ ہے فرشتوں کے بارے میں؟ نہ مذکر نہ مؤنث. سمجھ آئیے. جبکہ فرشتوں میں تو مذکر مؤنث والا حساب نہیں ہے، ان کو شادیاں مادیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جنات میں ہیں. جنات اور انسانوں میں کیا ہے، مطلب یہ اور مخلوقات ہیں نا، فرشتوں کے علاوہ جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے بھی کیا ہوتے ہیں، اس ترتیب ہوتی ہے، ملاپ ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے آپس میں جوڑ چھوڑ کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، مختلف طریقہ کار ہیں بہت سارے عجیب عجیب، آپ ڈسکوری شوری میں دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا۔ بہرحال فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے میرے بھائی؟ لا مذکر ولا مؤنثہ، نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں، نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، ان کو کہا جا سکتا ہے۔ وہ فرشتوں کو فرشتوں ہی کہا جاتا ہے، فرشتوں کو فرشتے ہی۔ الشہید، کیا وہ گواہ تھے، کیا وہ حاضر تھے، خلقہم، ان کی ساخت، ان کی تخلیق کے وقت؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس، ثبوت ہے؟ یا فرشتوں کو اللہ نے بنایا تو ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یعنی ایسے اپنی طرف سے سیکھتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں اپنی طرف سے سیکھتے ہیں، تو کیا لگا رہے ہیں ویسے ہی۔ سَتُكْتَبُ، ضرور لکھی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، وَيُسْأَلُونَ، اور وہ پوچھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے، کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ نہیں۔ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی، دلیل پیش کرو، دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناهم، نہ ہم عبادت کرتے ان کی، ما لهم، نہیں ان کے لیے، بذلك، اس ساتھ اس کے، من علم، کوئی علم، انہم نہیں ہے، نہیں وہ، الا یخرصون، مگر اندازے لگا رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اندازوں کے تیر، کیا؟ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تکے۔ انے وا تیر پھینکتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، ام آتیناہم، یا دی ہم نے ان کو، یا دی ہم نے ان کو، اردو پڑھنی آنی چاہیے، پھر یا دی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یا ام کا مطلب ہے، ام کا مطلب ہے یا، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، کتاباً، ایک کتاب، من قبل، سے پہلے، فہم بہ، تو وہ اس کے مستمسکون، پکڑ رہے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پکڑ رہے ہیں، مستمسکون، کتاب کو پکڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی، اسے یہ تھامے بیٹھے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے نا، ایسے ہی سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی عقیدہ یا تو اس وقت رکھا جا سکتا ہے جب وہ ہر عقل والے انسان کے لیے بالکل بدیہی طور پر واضح ہو، یا پھر خدا اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہو۔ مشرکین کے عقیدوں کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں ایسے عقائد بیان کیے گئے ہوں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بلکہ قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، على امة، ایک طریقے پر، وانا، اور بے شک ہم، على آثارهم، ان کے اچار پر، نقش قدم پر، ان کی پرمپرا، کیا پرمپرا، بات سمجھ آئی؟ بس یہ ہمارا رواج چلا آ رہا ہے، جمراتے کرتے ہیں، ہم فلاں فلاں بدعات میں عمل کرتے ہیں، بس یہ رواج چلا آ رہا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے قرآن سنت میں ہے کوئی دلیل ہے، صحابہ نے کیا نہیں کیا، بس ٹھیک ہے جی، چلا آ رہا ہے، سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ آگے، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، راہ پانے والے ہیں، نہیں بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ کسی کو کہو نا یار یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف، تو بس ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم ایسے ہی آ رہے ہیں، ہمارے بس باپ دادوں سے آ رہے ہیں، باپ دادوں مطلب قرآن حدیث سے کوئی دلیل دی نہیں جی۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ما نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من قبل، آپ سے قبل، فی قریۃ، کسی بستی میں، قریہ کا مطلب بستی، گاؤں، بستی، ٹاؤن، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، کیا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والے سے مراد زیادہ تر نبی رسول وغیرہ، الا، مگر، قال، کہا، مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، ہنستے مسکراتے امیر قسم کے لوگ، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا، ہم نے، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، علی امہ، ایک طریقے پر، وإنا علی، اور بے شک ہم پر، آثارہم، ان کے نقش قدم پر، مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا یعنی پیغمبر رسول وغیرہ بھیجا تو ہم وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کا کام کرنے والے، سیکھنے والے اور عمل کرنے والے شروع میں کون ہوتے ہیں؟ غریب غربا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب محنت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر سارے آ جاتے ہیں. شروع میں مدارس میں غریب غربا لوگ جو فارغ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن اب کیا ہے الحمدللہ ہر طبقہ، ہر امیر غریب محنت کی وجہ سے، دین دعوت تبلیغ کی محنت سے مدارس میں نظر آتا ہے، ہر شعبے میں دین سیکھتا ہوا نظر آتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ نہیں؟ بات نہیں سمجھ آ رہی. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا ان بما ارسلتم بکافرون. قال، اس نے کہا، نبی نے یعنی کیا کہا؟ اولو، کیا بھلا اگر جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، باہدی، زیادہ ہدایت والا، مما، اس سے جو وجدتم، پایا تم نے، علیہ آباءکم، اس پر اپنے آباء و اجداد کو. قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک، ہم، بما ارسلتم، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم، بھی، ساتھ اس کے، کافرون، انکار کرنے والے ہیں. پھر لفظی ترجمہ بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد با محاورہ. پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو، ہم تو اس کے ماننے والے نہیں ہیں. جو میں دو طور طریقے بدعات وغیرہ نکالی ہوئی ہیں، اس میں لوگ قرضے مانگ کے، ادھار مانگ کے جو کام کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آسان طریقے سے اگر کسی کو ثواب پہنچانا ہو تو پہنچا دو. ثواب قرآن پڑھ کے بخش دو. آسانی کے لیے لمبے چوڑے دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہیں. نہ کہ کسی کو کھلاؤ گے تبھی اس کو ثواب پہنچے گا، بلکہ اس کا ثواب پہنچتا نہیں ہے. لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن کھانے کی نیت سے. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. فانتقمنا منہم، پس انتقام لیا ہم نے ان سے. فانظر، تو دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. خلاصہ کوئی بیان کرے گا؟ عقیدے کا بیان، وہی فرشتوں والی بات. سمجھ آئیے؟ عقیدہ توحید کو صحیح بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، رسم و رواج کو ختم کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور کیا بیان ہوا؟ جو کچھ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.